دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے. اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا. جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. بار بار گناہ بار بار توبہ. جہانگیر خان اپر دیر KPK. مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں. ہائے انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا. میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو. تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں. تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں اس پہ، میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں. تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں. دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں. اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں. ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں. اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟
تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں. علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں, جو نیک پرہیزگار ہیں, عرب ہوں, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں, یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں, تبلیغ میں وقت لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں یہ جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا, اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی, توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو, اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ الفی ہے, اور گناہ کیا ہے, یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے. توبہ کی الفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے. اب ہم الفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں, جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی. 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے, لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ الفی سے جوڑیں گے اس کو, آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں. تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا, یہ گھٹیا چیز نہیں ہے, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا. جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو. لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے, وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے, انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے, گھٹیا چیز ہے, تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں, اس کو ٹوٹا رہنے دیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے, اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے, پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا. اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب جوانی میں گناہ نہ چھوڑا ہو. خوب سمجھ لیں, بڑھاپے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ گھڑی جو ہے نا اس کا ٹائم صحیح رکھا کریں. یہ کبھی 5 منٹ آگے, کبھی 10 منٹ آگے, کبھی 2 منٹ, کبھی 3 منٹ, کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی اس سے. لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ اپنی گھڑی کو 5 منٹ آگے رکھتے ہیں تاکہ کام ٹائم پر ہو. تو 5 منٹ جب آپ نے خود ہی آگے کی ہے تو کام ٹائم پہ کہاں سے ہوگا؟ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 5 منٹ ہم نے آگے کی ہوئی ہے, وہ تو خود ہی کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے خود ہی 5 منٹ آگے کی ہے. تو جو گھڑی ہے نا وہ صحیح ٹائم ہی پہ ہی ہونی چاہیے. خود آدمی تھوڑا سا احتیاطاً 5 منٹ پہلے چلنا شروع. ہم پہلے جہاں رہا کرتے تھے بچپن میں, ایک صاحب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو ہم نے 7-8 سال ان کو دیکھا کہ فجر کی نماز میں 1 رکعت ان کی ہمیشہ نکلتی تھی. فجر کی نماز میں 1 رکعت ان کی ہمیشہ نکلتی تھی. تو ہمیں حیرانگی یہ ہوتی تھی کہ یہ جماعت سے نماز چھوڑتے بھی نہیں ہیں, الحمدللہ فجر پڑھتے بھی ہیں, لیکن 1 رکعت ان کی لازمی نکلے گی. تو جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے اصل میں یوں ہیں تو یوں ہیں, تو رات ایسے سوتا ہوں تو یہ ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ, دیر ہو جاتی. لیکن حیرانگی اس پر ہوتی تھی کہ جب نماز کا ٹائم 5 منٹ آگے بڑھتا تو بھی ان کی 1 رکعت بولیں بھائی چھوٹتی تھی. وہ اسی حساب سے 5 منٹ آگے ہو جاتے تھے. تو یہ انسان کی عادت پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس چیز کا عادی بناتا ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں 5 منٹ پہلے پہنچنے کے عادی ہوتے ہیں مسجد میں. نماز 5 منٹ پہلے ہوگی تو وہ خود بخود 5 منٹ پہلے ہو جائیں گے. نماز 10 منٹ پہلے ہوگی تو وہ خود بخود 10 منٹ پیچھے چلے جائیں گے. تو یہ اندر اللہ نے انسان کے اندر کچھ سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں, کچھ انسٹال کیے ہوئے ہیں, وہ اسی حساب سے چلتا رہتا ہے. تو وہ جو ہے نا اس میں چینجنگ بھی ہو سکتی ہے. خیر ابھی یہ موضوع نہیں ہے, ادھر نکل گئے تو پھر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, ان آیات میں اللہ تعالی نے اسلام کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. فرمایا انسان کو میں نے نعمتیں دی ہیں. میں نے عینین 2 آنکھیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. ولسانا زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. وشفتین 2 ہونٹ کس نے دیے؟ اللہ نے.
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور پھر دو راستے، اچھا راستہ اور برا راستہ، یہ بھی کس نے سکھایا؟ اللہ نے بتایا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے انسان کو دے دیں، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی آپ کو گفٹ دے، آپ تھینک یو بول دیتے ہیں، یہ بھی تو ایک قسم کا شکر ہے نا، شکریہ بول دیتے ہیں۔ آج کل شکریہ کا رواج کم پڑ گیا، تھینک یو تھوڑا سا مارکیٹ میں زیادہ آ گیا۔ تو جب اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، جو کافر ہے وہ تو اسی کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے، گاڈ گفٹڈ ہے، یہ مانتا ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ خاص طور پہ کہتے ہیں یہ تو خود سے ہے۔ اللہ نے سوال قائم کیا، الم نجعل لہ، کیا میں نے نہیں دی، کیا میں نے نہیں دی؟ یعنی یہ تو بالکل معمولی سی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی۔ یہ تو ذرا سی بھی جس میں عقل ہوگی نا، معمولی سی بھی، ذرہ برابر بھی، وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آٹومیٹک، بولو نا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں کہ خود کار طور پر یہ سب بن گیا ہو۔ ایک ایک چیز، آنکھ کا بننا، آنکھ کا بننا، یہ ایک بہت بڑی قدرت کی شاہکاری ہے۔ کیمرہ ہے آنکھ، جو آنکھ کی نقل ہے۔ ڈیجیٹل کیمرہ کیا ہے؟ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، فرسٹ کاپی نہیں ہے، فرسٹ کاپی نہیں ہے، یعنی کاپی کی کوشش کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کاپی بھی نہیں ہے، کیونکہ انسانی آنکھ کی جو کارکردگی ہے ویڈیو بنانے کی، ڈیجیٹل کیمرہ ابھی اس کے 10ویں حصے کو بھی بول لینے میں گورنمنٹ، اللہ نے زبان بھی دی، ابھی میں نے آج جو پڑھی ہے نا، اللہ نے کیا کہا کہ میں نے کیا دی ہے؟ زبان بھی دی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کھانے کے لیے تھوڑی ہے، بولنے کے لیے بھی ہے۔ کھاتے تو گونگے لوگ بھی ہیں بیچارے، زبان کا کام اگر صرف کھانا ہوتا تو گونگے لوگ تو بھوکے مر جاتے ہیں نا۔ زبان کو جو بنیادی مقصد ہے کیا ہے؟ وہ ایک آدمی کو انگلش نہیں آتی تھی، کہیں ہوٹل میں گیا تو ہوٹل والے نے پوچھا کہ بھئی کیا چاہیے کھانے میں؟ اس نے کہا لینگویج پکا کے لے آؤ۔ کیا پکا کے لے آؤ؟ سری میں لینگویج چاہیے مجھے۔ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں، ہاں یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، اس کے ماہرین کہتے ہیں انسانی آنکھ کی کیا ہے؟ کاپی۔ جیسے ہماری آنکھ بھی اصل میں ویڈیو بناتی ہے، یہ پوری ویڈیو بن کی، ہمارا دماغ اس ویڈیو کو پڑھ رہا ہے، پورا وہی پروسیس ہے ڈیجیٹل کیمرے کا جو انسانی آنکھ کا پروسیس ہے۔ انسانی آنکھ نہ ہوتی تو سائنسدان کبھی بھی کیمرہ ایجاد نہ کر سکتے، پوری کاپی ماری ہے۔ اب آپ دیکھو کہ آنکھ کا بننا گوشت پوشت سے کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ روٹی سے آنکھ بنتی ہے بچے کے پیٹ میں۔ ماں جب روٹی کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے، کھجور کھاتی ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ بچے کی آنکھ بھی، ناک بھی، دل بھی، دماغ بھی، جگر بھی، پھیپھڑے بھی، گردے بھی، کلیجی بھی، سب چیزیں کس سے بن رہی ہیں؟ روٹی سے نا، روٹی سے بنتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ترکی میں ملے، انہوں نے کہا آپ کا میں نے روٹی کی فضیلت پر بیان سنا ہے، گندم کی روٹی کے بڑے فضائل، پورا ایک بیان ہے، تو اس بیان سے میں متفق نہیں ہوں، وہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیا خلاف ہے اس میں؟ انہوں نے کہا یہ جو سفید آٹا ہے نا، یہ تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے بیان گندم کی روٹی پر کیا اور آپ ہمارے خلاف فائرنگ کرنے سفید؟ بولو بھائی، سمجھتے نہیں ہو بات کو، نکل پڑتے ہو رات کو۔ وہ تو شکر ہے میں مل گیا، ورنہ میرے خلاف کوئی وہ ڈاکٹر صاحب بیان نہ ریکارڈ کروا دیتے۔ ہم نے کب کہا کہ سفید آٹا کھاؤ بھائی؟ ہم تو روٹی سے مراد جو گندم کی جو چوکر والی چھلکے والی روٹی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ والی روٹی کی فضیلت کے ہم قائل ہیں۔ یہ جو سفید آٹے کی پلاسٹک کھائی جا رہی ہے یا میدے کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اس کے ہم حق میں بولو بھائی نہیں ہے۔ تو چوکر والی جو لال آٹے کی روٹی ہے وہ ہوتی ہے روٹی۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، مگر مخالفت میں پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں بیچتے چلے جاتے۔ پورا بیان سنو تسلی سے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو جس بندے نے کیا ہے اس سے پوچھ لو فون کر کے، حضرت آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ تو جو سفید آٹے کی روٹی ہے یہ تو اب بیماریاں پھیلا رہی ہے، اور گندم کی روٹی بھی ایک وقت کے بعد تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہیں، تو وہ ایک وقت بچوں کے لیے ضروری۔ والی بھی موضوع پھر چینج ہو جائے گا، آپ بولیں گے کیا پراٹھے کباب کی باتیں شروع کر دی مولوی صاحب نے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ بنائی, اور کمال کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں اتفاق سے بنی, دیکھو یہ کیمرہ انہوں نے سامنے فٹ کیا ہے, اتنا فاصلہ رکھا ہے کہ ویڈیو صحیح بن سکے, مفتی صاحب دھندلے نہ آئیں, کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا, ایک خاص فاصلے پہ رکھا گیا ہے, اس کے جو لینسز ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا ہے کافی دیر کھڑے ہو کر کہ نہ دھندلے آئیں اور نہ اتنے بڑے آئیں کہ پورے جو ہے نا وہ یعنی بہت زیادہ بہت ہی بڑی تصویر نہ آنا شروع ہو جائے, ایسا ہی ہے نا. تو کافی دیر کھڑے ہو کر انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ ہماری دونوں آنکھیں جو فٹ کی گئی ہیں, اگر ان آنکھوں کے درمیان فاصلہ معمولی سا بھی بڑھ جائے ملی میٹر کے حساب سے, تو ہمیں 1 کے 2 یا 2 کے 4 نظر آنا, بولو نا بھائی. کیونکہ یہ جو یعنی جب تصویر کی جو روشنی کی لہریں آتی ہیں نا ہماری آنکھوں کی طرف, تو دونوں آنکھوں پہ آ کے ٹکراتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں لینسز جو ہماری اس آنکھ اور اس آنکھ کے درمیان لینسز کا ایک خاص تناسب سے فاصلہ ہو, اس میں ذرہ برابر بھی کمی یا اضافہ, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. ذرا سی بھی کمی یا ذرا سا بھی اضافہ ہوا تو بہنگے ہو جائیں گے آپ, عجیب سے ہو جائیں گے آپ. اور عجیب بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ 2 کیمرے رکھے ہوئے میرے سامنے, وہ آج کل ایک 3D ویڈیوز آتی ہیں نا 380 ڈگری پہ یا 180 ڈگری پہ ویڈیو بناتی ہیں, وہ اس میں کیا ہوتا ہے, دو گلاسز ہوتے ہیں, وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک خاص طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے. تو ہماری آنکھ بھی جو ویڈیو بناتی ہے وہ کم سے کم جہاں تک میری نالج ہے 180 ڈگری کو کور کر رہی ہوتی ہے. وہ ڈگری کا پتہ ہے بھائی, پورا دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے نا, تو آدھا ایریا ہماری آنکھ کور کر رہی ہوتی ہے. دیکھو کیمرہ جب ہم فٹ کرتے ہیں نا تو وہ اتنا ایریا نہیں کور کر رہا ہوتا جتنا ایریا ہماری آنکھ کور کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 کیمرے ایک وقت میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک ہی ٹائم پہ کتنے کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے اللہ نے؟ 2 کیمرے. اب 2 کیمرے جب ہوتے ہیں تو یہ 180 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے. اب اس کے لیے ان دونوں کیمروں کو ایک بہت ہی خاص قسم کے توازن اور تناسب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. یہ خدا کی قسم اتفاق سے, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. نام جو پاگل کہتے ہیں نا, چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو, وہ اسٹیفن کیا تھا وہ جس کی ابھی انا للہ ہوا ہے, اس کا نام میں بھول جاتا ہوں, اسٹیفن ہاکنگ تھا نا, بہت بڑا سائنسدان. لوگ کہتے بہت بڑا سائنسدان ہے جس نے کہا تھا کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے. لوگ سائنٹسٹ کی بات کو نا بہت زیادہ شوق سے لیتے ہیں کہ وہ جب وہ اتنا بڑا تھا تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بولو بھائی, بیوہ ہو گئی. اس نے کہا جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوہ کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ میاں جس کا مر جائے. دوسرے نے آ کے بتایا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, ملازمت کر رہا ہے, اور گاؤں میں تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بولو نا, بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا جب میں زندہ ہوں تو بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ایک آدمی, بہت سارے لوگوں نے آ کے نا اس کو جب اطلاع دی تو وہ گھر بھاگ رہا ہے روتا ہوا. کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہے میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ. اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ پہلے سے لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی نا, اتنے سارے لوگ تو جھوٹ واقعی نہیں بول سکتے, لیکن اگر پلان کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. بالکل یہی بات ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان جس نے کیا کچھ تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کی, وہ اتنا بڑا سائنسدان غلط بات نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں کی وجہ سے ہم حقائق کا, مشاہدے پر مبنی حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اس سائنسدان سے کوئی پوچھے کہ تم ایک کیمرے کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہو گے کہ یہ خود سے وجود میں آیا ہے. ایک ایسا کیمرہ جو 180 ڈگری پہ 2 کیمرے فٹ ہو کے ویڈیو بنا رہے ہوں, وہ بنے بھی خود بخود اور ایڈجسٹ بھی خود بخود ہو گئے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے. تبھی تو قرآن اس قسم کے ذہین لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. سینوں میں جو چھپا ہوا دل ہے وہ سائنسدانوں کا بھی بعض دفعہ اندھا ہو جاتا ہے. بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, انسان کو صرف خواہشات نظر آتی ہیں, وہ خواہشات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے.
تو اللہ نے ان دونوں آنکھوں کو ایک خاص تناسب سے کیا کر دیا؟ ایڈجسٹ. اور کمال کی بات یہ کہ جب ایک کیمرہ ادھر گھماؤ انسانی آنکھ کا تو دوسرا بھی اسی سٹائل سے ادھر خود بخود گھومتا ہے. کیونکہ اگر ایک آنکھ ادھر جائے اور وہ ادھر کی ادھر ہی رہے, یعنی آپ کو اس کو گھمانے کے لیے بھی ارادہ کرنا پڑے تو کتنی ٹینشن ہو جائے گی. اب مثلا میں نے ادھر دیکھنا ہے تو اس پتلی کو تو گھما دیا, وہ والی جب گھماؤں گا تو مجھ سے ایڈجسٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. بھائی کتنا گھمانا ہے. اللہ نے ایسا سسٹم جوڑ دیا کہ بھائی خود یہ ان دونوں کا جینے مرنے کا ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے. جدھر ایک گھومے گی دوسری خود بخود گھومے گی. تبھی آنکھ مٹکے کے لیے بڑا ٹینشن والا کام ہوتا ہے. یہ جو لوگ آنکھ مٹکے کرتے ہیں نا, جو آنکھ مٹکے کرتے ہیں نا, وہ ایک آنکھ سے چاہتے ہیں ادھر بھی دیکھیں اور دوسری آنکھ سے ابا کو بھی دیکھیں. یہ ان کے لیے ممکن, بھائی ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, دوسری آنکھ سے پتا ہے کہ لڑکی کے ابا بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, تو دوسری آنکھ کہاں رکھنی ہے؟ ابا پہ. یہ ممکن اگر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ابا پھر تو ٹھیک ہے, ابا ادھر بیٹھے ہوئے اور مٹکا آنکھ مٹکا ادھر کو ہو رہا ہے تو یہ آپ کے لیے ممکن؟ بولو بھائی نہیں. کیونکہ اللہ نے جب دونوں ایڈجسٹ کر دیا نا, اب وہ ہمارے ارادے پر نہیں رکھے, ورنہ ساری سیٹنگ کیا ہو جاتی, ایسی آؤٹ ہوتی کہ کبھی آنکھ مٹکے کے قابل بھی کیا خیال ہے بھائی, کبھی اس قابل زندگی میں رہتے ہی نہیں. کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ جب یعنی کسی آدمی کو ٹریس کیا جاتا ہے تو انگوٹھے کی نشانات سے بھی اور آنکھوں کی پتلیوں کے درمیان بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. فاصلہ کی کیا جا رہا ہے اس میں بولنے میں؟ آنکھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ ہوتا ہے نا. تو آنکھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کبھی چینج نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آدمی عجیب سا ہو جائے پھر. کیسا اللہ نے ایڈجسٹ کیا اس کو. تو یہ میرے بھائی خود بخود نہیں ہوا. الم نجعل له عینین. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری آنکھیں جب 40 سال کے بعد کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں, یہ عجیب بات ہے کہ آنکھیں 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوتی ہیں. قریب کی نظر دنیا میں معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی اس کمزوری سے آپ کو نہیں بچا سکتا. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے, آئی اسپیشلسٹ سے بھی, کہ یہ جو قریب کی نظر ہے نا 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوگی. کچھ بھی کھا لو, کچھ بھی کر لو, یہ لازمی کمزور ہوگی. قریب کی, دور کی نہیں. دور کی ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ اگر 40 سال کے بعد قریب کی نظر کمزور نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے آپ کی آنکھوں میں, کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے. عجیب بات, یہ کیا ہونے والی ہے؟ کچھ بڑی بیماری ہونے والی ہے. یہ ضروری ہے کہ 40 سال کے بعد قریب کی نظر کیا ہو, کیونکہ وہ جو ہمارے پٹھے ہیں نا وہ تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں, آنکھوں کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب ہماری قریب کی نظر یا دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ شکر ہے بول لیا آپ لوگ, کیا لگاتے ہیں؟ چشمہ لگاتے ہیں. وہ چشمہ کیا کرتا ہے, ہمارے اندر کے لینسز میں جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے اس کو وہ ایڈجسٹ کر دیتا ہے. آنکھ نہیں بناتا وہ جو روشنی کی لہریں آ کے جس زاویے سے ٹکراتی ہیں نا, جس اینگل سے, وہ اینگل ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے تو اس اینگل کو وہ لینس کیا کر دیتا ہے؟ صحیح کر دیتا ہے. کیا وہ لینس جو صرف اس اینگل کو درست کرنے میں استعمال ہو رہا ہے, کیا آج تک اربوں کھربوں سال کے بعد ایسا ایک لینس بھی خود بخود پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایسا سائنسدان دنیا میں بتائے کہ یار ایک لینس جو ہے نا دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ فلاں کی آنکھ پہ لگایا تو اس کو صحیح نظر آنا شروع ہو گیا. وہ لینس بھی کروڑوں اربوں سال میں آج تک خود بخود اتفاق سے وجود میں نہیں آیا. وہ بھی بڑی محنت کے بعد انسان کو بنانا پڑتا ہے. ایک وہ لینس جو آپ کے اندر کے لینس کی کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کے کام آ رہا ہے وہ خود نہیں بن سکتا. تو جو اوریجنل لینس ہے جس نے 40 سال آپ کا ساتھ دیا اور ماں کے پیٹ میں جو بنا ہے روٹی پانی چینی شہد اور گڑ اور کھجورے کھا کے, وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا بھائی؟ اسی لیے قرآن کی آیت بار بار فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. دیکھو انہا میں ہا ضمیر شان ہے. عرب میں نا بعض دفعہ ایک ضمیر ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں ہی از کمنگ, تو آپ پوچھیں گے ہی سے کون مراد ہے, اس کا مرجع کیا؟ آپ بولیں گے وسیم بھائی, ستار بھائی یا سلطان بھائی, کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. شی کا لفظ بولیں گے تو اس کا پیچھے کوئی تذکرہ ہو رہا ہوگا. قرآن میں بعض دفعہ ہی یا شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر پیچھے کوئی شخصیت گزری بھی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. قصہ یہ ہے کہ بات گویا فرض کر لیا گیا ہے کہ پیچھے ایک بات گزر چکی ہے جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں, اسی بات کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟
اشارہ کر رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهَا، اصل بات یہ ہے کہ یعنی یہ بات یہ ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں ہیں جو تیرے وجود کا انکار کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین ترقی یافتہ قوموں کے پروفیسر جو ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، وہ بے وقوف تو نہیں ہیں، وہ تو بڑے عقل مند ہیں. تو اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی تھیوری پیش کر دیں اور یہ اتنی بڑی بڑی اپنی تحقیقات پیش کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں بات یہ ہے، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عقل مندوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بھی کمی ہے جن میں بصیرت کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. ان کی بصیرت کی آنکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی آپ کو اندھی ملیں گی. ظاہری آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن بصیرت کی آنکھیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں. بصیرت کی آنکھیں کھلنے کے لیے تعلیم کافی نہیں ہے، اس کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھے. ایک محاورہ ہے عرب کا، ہم بھی کہتے ہیں تمہارا تو دل اندھا ہے، یعنی تمہارے اندر جو بصیرت اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے. آج ساری دنیا کا زور ایجوکیشن پہ ہے. بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں اس پہ زور بولو نا بھائی نہیں، اس کا تعلق ہے تربیت سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ صرف ایک آنکھ ہی پہ ریسرچ کر لو نا. اللہ نے آنکھیں بنا کے ایڈجسٹ بھی کیا، ایک خاص تناسب سے لگا بھی دیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں پلکیں بھی لگا دی. آپ سمجھتے ہو کہ یہ پلکیں صرف خوبصورتی کا کام کرتی ہیں، یقیناً پلکوں سے انسان کا حسن و جمال بھی بولو نا بڑھتا ہے، لیکن پلکیں ایک الگ سے بھی کام کر رہی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں جو یہ کیمرہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے میں جب ویڈیو بناتے ہیں تو لائٹ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ لائٹ ڈائریکٹ نہ پڑے اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو، 10 ٹینشنیں ہوتی ہیں نا کیمرہ مین کو، تبھی تو کبھی یہاں لا کے رکھ رہا ہے کبھی یہاں لا کے رکھ رہا ہے. زیادہ تر تو دلہن کو ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے، وہ شادیوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا تو دولہا کو لفٹ ذرا کم کراتا ہے. تو لائٹیں مختلف زاویوں سے آگے پڑ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو ہماری آنکھوں میں کیمرے لگائے ہیں ان میں بھی پورا یہ سسٹم ڈالا ہوا ہے پہلے سے. آپ دیکھو جب آپ اچانک روشنی سے کمرے میں آتے ہو تو آپ کو کچھ دیر تک نظر نہیں آتا، کیونکہ روشنی میں ہمارے جو لینسز ہیں نا وہ خود بخود ایک آٹومیٹیکلی کسی اور طرح سے ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تاکہ وہ روشنی میں کام کر سکیں، اور اندھیرے میں پھر وہ اپنی سیٹنگ آٹومیٹیکلی چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے روشنی سے اندھیرے میں آتے ہی ہمیں کچھ دیر تک نظر نہیں آتا. یہ خودکار سسٹم جو لگ گیا تو یہ بھی کیا خود بخود آنکھ نے خود یہ بیٹھ کے سوچا تھا ہزاروں سال میں جا کے کہ ایسے بننا ہے میں نے. اور پھر یہ جو ہماری پلکوں کا رنگ ہے بلیک، یہ پلکیں ایک تو خوبصورتی کے لیے اللہ نے لگائی ہیں، دوسرا ان پلکوں کا کام کیا ہے کہ باہر سے آنے والی روشنی کو جذب کرنا تاکہ یہ روشنی ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے. یہی وجہ ہے کہ جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں وہ زیادہ دیر آنکھ کھول کے نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو سفید پلکوں والے ہیں نا بار بار پلک جھپکتے رہتے ہیں، وہ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ہماری آنکھ کو ضرورت ہے تر رہنے کی. آنکھ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں تراوٹ باقی رہے. تو اس کے لیے یہ جو اوپر پپوٹے ہیں ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں یہ ہم آٹومیٹیکلی خود بخود اوپر نیچے بولو نا کرتے رہتے ہیں. اس سے آنکھ کیا رہتی ہے؟ گیلی رہتی ہے. اگر تھوڑی دیر آپ کھول کے رکھیں تو آنکھ خشک ہونے لگے گی. ایک بحری جہاز کا مالک تھا، کپتان نہیں مالک، اس کو یہ بیماری ہوئی کہ اس کی یہ جو آنکھوں کے جو یہ پٹھے ہیں نا یہ ڈیمیج ہو گئے تھے، جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں نیچے گرتی تو وہ پلکیں اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا، اوپر اٹھاتا تو نیچے نہیں جاتی. تو اس نے کیا کیا ہوا تھا، وہ پلکوں کو اوپر اٹھا کے کہیں ڈاکٹروں نے چپکا دی اوپر کہ کھلی تو رہے کم از کم. تو اسے بار بار نہ گیلے پانی سے اپنی آنکھوں کو تر کرنا پڑتا تھا. اس سے کسی نے پوچھا تمہاری سب سے بڑی خواہش دنیا کی کیا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت مجھ سے لے لو. جیسے نارملی لوگ اپنی پلکیں نیچے جھکاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں
میں بھی اسی قابل ہو جاؤں. اس کے لیے اگر مجھے اپنا یہ جہاز اور اپنی تجارت اور اربوں کھربوں روپے خرچ کرنے پڑ گئے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو پلکیں جھپکنا, اور آج کل اس نعمت کو آنکھ مٹکے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی یہ نعمت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ آنکھ مٹکے کی. کیسے ہم لاشعوری طور پر پلکیں جھکا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے ہی آنکھوں میں خشکی پیدا ہونے لگتی ہے پلک خود بخود نیچے ہو جاتی ہے, پھر خود بخود اوپر, خود بخود نیچے. کیسے سسٹم اللہ نے بنا دیا. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر انتقال کر گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے. بوڑھے آدمی تھے, انہیں ایک بیماری ہو گئی کہ ان کی یہ آنکھ بند ہو گئی, ایسے یہ پلک جو ہے نا نیچے آ کے گر گئی. تو مجھے وہ پھر اس ڈاکٹر کا واقعہ یاد, اس کیپٹن کا جو بحری جہاز کا اونر تھا نا, اس کا واقعہ یاد آیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے یہاں ڈیمیج ہو گئے پٹھے, اور وہ اب میرے لیے آنکھ کو اوپر نیچے کرنا. خیر وہ بیماری ان کی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی کچھ دنوں میں. اور یہ وائرنگ ہے آنکھ کی جو پیچھے, اتنی ہزاروں لاکھوں تاریں جو ہے نا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سوراخوں سے گچھا بنا کے نکل رہی ہیں. وہ پنکھے کی وائرنگ دیکھی آپ نے؟ پنکھا کبھی کھولا ہے؟ کیسے تاریں اس میں. ایسے ہی آنکھ کے اندر جو تاریں ہیں نا, اتنی زیادہ ہزاروں تاریں ہیں, اور وہ قدرت نے ان کا گچھا بنا کے چھوٹے سے سوراخ میں سے ان کو نکالا ہوا ہوتا ہے. اس میں سے ایک بھی اگر ڈیمیج ہو گئی تو آنکھ کی سیٹنگ آؤٹ. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری دونوں آنکھیں نہیں بنائی. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا آنکھ نہیں بنائی, اللہ نے دونوں کا ذکر کیا الگ سے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں میں جو قدرت کی شاہکاریاں ہیں وہ صرف اکلوتی آنکھ میں نہیں ہیں. ولسانا, اور ہم نے کیا زبان نہیں بنائی. یہ زبان خود اللہ کی عجیب قدرت ہے. گوشت کا ذرا سا ٹکڑا ہے, دیکھو گوشت تو یہ بھی ہے, یہاں بھی ہے, کان میں بھی گوشت ہے, پورا جسم بھی گوشت سے بنا ہوا ہے نا. لیکن آپ پورے جسم پہ کوئی بھی چیز رکھیں تو صرف یہ بتائے گا کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, بس. اس سے زیادہ رپورٹ پیش بولو بھائی نہیں کرے. اگر آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کھٹی ہوگی یا میٹھی ہوگی یا ترش ہوگی, تو وہ لیبارٹری میں کہے گا بھائی 24 گھنٹے بعد رپورٹ ملے گی کہ اس میں کیا کیا ہے, نمک کتنا ہے, املی کتنی ہے, کیا خیال ہے. یہی بتائے گا نا بھائی. لیبارٹری میں 24 گھنٹے لگیں گے, ارجنٹ چاہیے تو اضافی چارجز ہوں گے اس کے, وہ پھر بتائے گی اس میں نمک کتنا ہے, فلانی چیز کتنی ہے. زبان پہ آپ نے رکھی اور زبان نے فوراً رپورٹ پیش کر کے آپ کو بتا دی. پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, دماغ کو ڈائریکٹ اطلاع دے دے گی وہ, بھائی کھٹا ہے, میٹھا ہے, ترش ہے, کیا ہے یہ. کیسے عجیب اللہ نے. گوشت ہے, کاٹ کے دیکھو, قیمہ بنا دو, کچھ بھی نہیں نکلے گا اندر سے, کچھ بھی نہیں نکلے گا. جتنا مرضی کاٹتے چلے جاؤ گے کوئی اندر مشین دریافت نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ لینگویج ہے, پکا کے کھا لو. ٹھیک ہے, لینگویج ہے پکا کے, اور اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن عجیب سسٹم اللہ نے لگا دیا کہ کچھ ٹپکاؤ زبان پہ, فوراً رپورٹ پیش کر کے کہاں کس کو بتائے گی, دماغ کو رپورٹ پیش کر دے گی. یہ ہے جی, یہ ہے. لیکن زبان یہ نہیں بتائے گی کہ اس کی خوشبو کیسی ہے اور اس کی بدبو کیسی ہے. وہ کون بتائے گا؟ ناک. ٹھیک ہے نا, ذرا سا قریب لے کے آؤ, فوراً رپورٹ پیش ہو جائے گی کہ اوریجنل عود ہے یا 2 نمبر ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ 2 نمبر عود بہت بک رہی ہے آج کل مارکیٹ میں, تو فوراً پیش کرے گی بدبو ہے. کان کیا کر رہے ہیں, اتنا حساس پردہ کان پہ لگا ہوا ہے کہ آپ یہ سسٹم دیکھو کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لہریں نکلتی ہیں نا, ایسے ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہیں, یوں 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 کر کے جا رہی ہوتی ہیں. جتنی خوبصورت آواز ہوگی ان لہروں میں اتنا زیادہ اسی حساب سے جیسے بھدی آواز ہوگی یوں یوں کر کے جا رہی ہوں گی, جیسے کرنٹ نہیں چھوڑ دیا کسی نے. تو یہ لہریں جا کے ٹکراتی ہیں کہاں, کان پہ. کان ان لہروں کو پڑھتا ہے. کان کیا کرتا ہے, ان لہروں کو پڑھتا ہے اور ایک الگ قسم کی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو, یعنی اس کو چینج کر دیتا ہے. یہ جو آج کل ہم فون استعمال کر رہے ہیں نا, جو یہاں سے امریکہ آپ کی باتیں, یہ وہی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں. تو کان بھی یہ عمل کرتا ہے, ان لہروں کو چینج کر کے دماغ کو رپورٹ پیش کرتا ہے کہ کیا ہے یہ, یعنی یہ کس قسم کی آواز نکل رہی ہے. کتنی جلدی جلدی یہ کام ہو رہا ہے. کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے, کوئی اردو بول رہا ہے, کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نعت پڑھ رہا ہے.
کوئی اونچی آواز سے کوئی نیچی آواز سے ساری رپورٹیں سیکنڈوں کے اندر ادھر بات ہو رہی ہے اور ادھر رپورٹیں پیش ہو رہی ہیں دماغ. لیکن کان کو چیر پھاڑ کے دیکھو تو اندر کوئی پیچیدہ مشینیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. ایک معمولی سی کیا ہوگی؟ جھلی. اتنا باریک پردہ کہ اگر کان میں کوئی حادثہ ہو تو سب سے پہلے وہ پردہ ڈیمیج ہوتا ہے. اتنا باریک پردہ لگا دیا اللہ نے. وہ پردہ پھٹ جائے تو پھر آرٹیفیشل کام کرتے ہیں نا ڈاکٹر, وہ لگا دیتے ہیں ایک, یعنی جس کی سنائی کم دے تو ایک آلہ لگا دیتے ہیں. وہ مصنوعی آلہ بڑی مصیبت بن جاتا ہے. اس کی اگر آپ نے آواز بڑھا دی تو آپ ذرا سا بولیں گے, وہ بولے گا بھائی ذرا آہستہ بات کرو. ہمارے ایک رشتے دار تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ اونچا سنتے تھے تو انہوں نے وہ لگا لیا آلہ. جب وہ آلہ لگایا تو غلطی سے بٹن کیا ہو گیا, والیوم تیز ہو گیا. تو اب کوئی بڑی تمیز سے بھی بات کر رہا ہے تو ان کو ایسے لگتا تھا بہت زیادہ چیخو پکار مچائی ہوئی. تو وہ سارا دن نا بچے ایڈجسٹ ہی کرتے رہتے تھے. اب تھوڑا کم ہو گیا, اب تھوڑا زیادہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. انہوں نے نکال کے باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا بہرے ہی ٹھیک ہے بھائی, کچھ سنائی نہ دے یہ بہتر ہے اس سے کہ سب کچھ سنائی دینے لگے. یعنی جو چیزیں سننے کی نہیں تھیں وہ بھی سنائی دینے لگی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو کتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حواس دی ہے نا, وہ سارے حواس ایک ساتھ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی حکمت ہے. آپ کو اللہ نے ٹیلی فون بھی دیا گھر میں فون سننے کے لیے, کیا خیال ہے؟ بولنے کے لیے مائک بھی دیا, ایسا ہی ہے نا. سننے کے لیے ہینڈ فری بھی ہے. تو آپ کے گھر میں ایک چیز خراب ہوگی تو ضروری نہیں کہ دوسری بھی خراب ہو جائے. بھائی اگر مائک خراب ہو گیا تو ضروری تھوڑی کہ ہینڈ فری بھی خراب ہو جائے, ہیڈ فون بھی خراب ہو. ہیڈ فون خراب ہو گئے تو ضروری نہیں کہ ٹیلی فون خراب ہو. لیکن اللہ نے جو ہمیں آلات دیے ہیں نا, سونگنے کے, چکھنے کے, سننے کے, دیکھنے کے, یہ سب ایک ساتھ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اس میں بڑی حکمت ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوتے ہو آپ کے اعصاب ہو گئے کمزور, برداشت کی قوت کیا ہو گئی؟ کمزور. اب کانوں کی سماعت اللہ کم کر دیتے ہیں, کیونکہ اب اگر سب کچھ سنائی دینے لگا تو برداشت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب بہتر یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں سنائی نہ دیں, دنیا کا پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب جوان تھے تو بہت کچھ سن کے برداشت کر لیتے تھے. اب اگر سب کچھ پتا چل گیا نا گھر میں کون کس سے کیا بات کر رہا ہے اور آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں, تو آپ اب برداشت بولو بھائی نہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں اب بہت کچھ, تبھی دیکھو گھر میں بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں بہت کچھ باتیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر سب پتا چل جائے تو وہ تو بیچارے سارا دن غصے میں ہی غصہ ہوتے رہیں گے. وہ اللہ بینائی بھی کیا کر دیتے ہیں؟ کم. کیونکہ اب سب اگر نظر آنا شروع ہو جائے تو برداشت بولو بھائی نہیں ہو. دانت کمزور کر دیتے ہیں, کیونکہ اب اگر دانت اسی طرح رہے, میدا تو ہو گیا کمزور, دانت اگر اسی طرح رہتے تو آپ کھاتے اسی طرح انڈے پراٹھے جیسے جوانی میں کھاتے تھے. کیونکہ دانت تو طاقتور ہے نا, تو وہ کھا تو لیتے مگر میدا اس کو برداشت. تو اللہ نے کہا کہ جیسا میدا ہے منہ میں اتنے ہی دانت رکھوں گا جتنا میدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت. 2-4 دانت کوئی وہ بھی ایک آثار قدیمہ کے طور پر رہ جاتے ہیں. معذرت ہم سب نے بوڑھا ہونا ہے تو 2-4 دانت رہ گئے, اس سے بس دلیا ہی کھا سکتے ہو بھائی, کیونکہ اب میدے میں پراٹھے ہضم کرنے کی صلاحیت ختم. یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ سب چیزیں ایک ساتھ بوڑھی ہوتی ہیں انسان کی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, اللہ کہتے ہیں جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں واپس کمزوری کی طرف لوٹا دیتے ہیں اس کو. جیسے بچہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی سب چیزیں کمزور ہوتی ہیں, تو اسی طرح انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو بھی ساری چیزیں اس کی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن, کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یقیناً اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج ہم جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے نہیں بنائی, وہ خود سے نہیں بنی ہیں. وہ کس نے بنائی ہیں؟ وہ اللہ نے بنائی ہیں, تو نے بنائی ہیں. وَلِسَانًا, فرمایا کیا زبان میں نے نہیں بنائی؟ کیسی عجیب زبان ہے, کیسے جن کی زبان خراب ہو جائے وہ بیچارے دنیا کی ہزاروں لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ زبان بولنے کا کام بھی کرتی ہے. کتنا عجیب کام ہے بولنا اور کھانا, الگ الگ کام ہے نا. تھوڑی سی زبان کو حرکت دیں گے, دائیں بائیں گھمائیں گے, الفاظ کیسے آٹومیٹک نکلنا شروع ہوتے ہیں. کیسے یہ دانتوں اور زبان کا کھیل ہے سارا. قاری کے پاس کبھی بیٹھے نا تو وہ قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں, بولو ہا کہتے ہیں نا. ایک قاری صاحب بچے کو کہہ رہے تھے بولو ہا, بچے سے ہا نکل رہا ہے.
تو قاری صاحب نے کہا حلوے والی ہا، حلوے والی ہا، حلق سے نکالو حلوہ، تو بچہ پھر کہہ رہے حلوہ. پھر قاری صاحب کہتے ہیں حلق سے نکالو حلوہ، تو بچے کی ماں کہتی ہے بچے کے حلق سے نہ نکلوائیں، میں بنا کے لے آتی ہوں. بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکلوائیں، قاری صاحب میں آپ کو بنا کے کھلا دیتی. تو یہ کیسے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، معذرت قاری حضرات کو کہیں تکلیف نہ ہو، میں نے دیکھا ہے مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں بعض قاری، سب نہیں بلکہ اگر یوں کہوں بہت سے قاری، بعض تو چھوٹا لفظ ہو جائے گا، بہت سے قاری بچوں سے بہت زیادہ چکھواتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچے کے دماغ پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کی صحت پہ بھی. کئی بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، میں نے ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے گلا خراب ہو گیا، بیٹھ گیا گلا. چکھوا چکھوا کے جو گلے کے جو وہ دو نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو یار، ایک نہیں وہ سائنسی لفظ ہے اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، بال جو بھی ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور بچے کا گلا ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے آواز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا. دوسرا گڑبڑ یہ کرتے ہیں ہلواتے بہت ہیں، یوں 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 یوں، ذرا سا پڑھ رہا ہوں ہل زیادہ رہا ہے، پڑھنے پہ توجہ بس وہ کہتے ہیں ہلتے رہو بیٹھ کے. تو یہ غلط ہے. آپ جب بچے کو قاری صاحبان کو چاہیے بچے کو زیادہ، ہم نے بھی پڑھا ہے اپنے استاذوں سے، کوئی اتنا نہیں، نارملی جیسے پڑھتے ہیں جیسے آواز ہے ویسے پڑھو. بچوں کے گلوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے کا گلا بیٹھنا شروع ہو گیا نا قرآن پڑھتے ہوئے حفظ کرتے ہوئے، تو وہ اس کے استاد سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ بہت زیادہ چکھوا تو نہیں رہے ہیں؟ اگر چکھوا رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے اس کو پہلے سمجھائیں کہ آپ نارملی پڑھائیں، اس کو چیک بھی کریں جا کے. نہیں ہو تو بچے کی زندگی برباد، کیونکہ آواز اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی. صحابہ کہتے ہیں اتنی خوبصورت تلاوت اور اتنی بہترین آواز ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز بھی دی تھی. تو آواز بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا انسان پہ اثر پڑتا ہے. آواز ہی بچے کی بیٹھ گئی، کہیں بھی بات کرے گا جا کے تو وہ سننے والے کو کیا ہوگی، اس سے تکلیف ہوتی ہے. وہ نہیں، جیسے اچھی آواز سننے میں انسان کو سکون ملتا ہے تو کرخت آواز سننے میں انسان بے سکون بھی ہوتا ہے. قدرت کی طرف سے اگر ہو تو ایک الگ بات ہے، آپ جان کر اپنے بچے پہ بوجھ ڈال کے اس کی آواز کو بگاڑ دیں اور کمر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے کئی گھنٹے جو ہے نا کبڑی کمر کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو پہلے صحت ہے بھائی، اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اور یہ جو قاری لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر بچے پڑھتے نہیں، تو آپ کو پڑھانا آتا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یعنی جو قاری چکھواتے ہیں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بھی پڑھا ہے اپنے استاذوں سے، کوئی نہیں چکھوایا. ہمارے بڑے بھائی نے ہم کو پڑھایا ہے، بڑے تمیز سے بیٹھ کے پڑھتے تھے آرام سے، حفظ بھی ہو گیا، یاد بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. آواز اللہ کا شکر ہے. ابھی جو میری آواز بیٹھی رہتی ہے وہ نزلے وزلے کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں، چیخنے کی وجہ سے نہیں. اور جب انسان جوان ہو جاتا ہے پھر چیخے، بیوی پہ چیخے یعنی نہیں چیخے مطلب یہ، تو وہ پھر چیختا ہے. تو ہاں بچہ کبھی کبھار چیخنا بچے کے لیے ضروری ہے. یہ جو بچے گلے پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں نا، یہ کبھی کبھار ان کے لیے ضروری ہے. یہ بھی ایکسرسائز ہے، آواز کی طاقت اس سے بڑھتی ہے. کبھی کبھار، زیادہ نہیں، بار بار نہیں. روزانہ ہی چیختا رہے گا تو بیٹھ جائے گا. جیسے جو بھی قوت ہماری استعمال ہوتی ہے وہ قوت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. تو جو لوگ کبھی کبھار چیختے ہیں، بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھیپڑے ان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط ہو جاتے ہیں. بالکل ہی چھوئی ہوئی بن کے بیٹھا رہے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا. جہاں چیخنے کا موقع ہے وہاں بھی نہیں چیخے گا پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِسَانًا، ہم نے زبان بھی دی ہے، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ بھی دیے ہیں. زبان اور ہونٹوں سے خوبصورتی بھی ہے اور زبان اور ہونٹوں سے الفاظ بنتے بھی ہیں. قاری لوگ پڑھاتے ہیں نا، کئی الفاظ ہیں، کہتے ہیں بھائی ہونٹوں کو آپس میں ملاؤ تو با نکلے گا، با کہتے ہیں نا. تا کیسے نکلتا ہے؟ تا بچوں تا کیسے نکلتا ہے؟ سکھا رہے ہو؟ آپ کو نہیں کہہ رہا، بچوں سکھا رہے ہوتے ہیں نا تا. تو بھائی زبان کو دانت کے سا کیسے نکلے گا؟ زبان کے کنارے کو جو اگلے دو دانت ہیں ثنایا، ان کے کنارے سے ٹچ کریں، سا نکلے گا. اب اگلے کی دانت ہی نہیں ہے، کنارہ ہی نہیں ہے، تو وہ سا قیامت آ جائے گی. وہ سا کے علاوہ سب کچھ نکلے گا، سا نہیں نکلے گا اس سے، کیونکہ جو مخرج ہے جہاں سے سا نکلتا ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ جگہ، ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کی کسی حادثے میں دانت ٹوٹ گئے یا کیا ہوا، تو جیسے ہی نماز کھڑی ہوتی کہتے بسم اللہ،
میں نے ان سے کہا حضرت یہ بسم اللہ ہوتا ہے, بسم اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بس کے لیے جو سین کی جو جہاں سے سین نکلتا ہے وہ میرے پاس وہ جگہ نہیں ہے, وہ اس وقت اویلیبل نہیں. تو الفاظ پورے پورے صحیح صحیح نکل جائیں, اس میں زبان, دانت اور یہ ہمارے منہ کا اقصا حلق اور وسط حلق, جیسے یہ قاری لوگ, یہ تو قاری بتاتے ہیں, تو ہر زبان میں ہوتا ہے نا, ہر زبان میں ہے کہ کچھ الفاظ حلق سے نکلیں گے, کچھ حلق کے درمیان سے نکلیں گے, ٹھیک ہے نا, تو کچھ ہونٹوں کو دبا کے نکلیں گے. زبان ہے دانتوں سے ٹچ ہو رہی ہے, ہونٹ یہ ایسے گھومتے پھرتے پورا ایک پورے پورے جملے نکل رہے ہیں اور پوری تقریریں ہو رہی ہیں, اور انسان کے دل میں جو خیالات ہیں ان خیالات کو وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے. صرف اتنا سا کھیل ہے یہ, اور اللہ ان چیزوں سے اور بھی کام لے رہے ہیں. وہی زبان چکھنے کا کام بھی دے رہی ہے, اور وہی دانت الفاظ نکالنے کے ساتھ ساتھ چبانے کا کام بھی, باتیں چبانی ہو یا روٹی چبانی ہو, دونوں کام کس سے ہو رہے ہیں؟ دانتوں سے ہو رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک نعمتیں موجود ہوتی ہیں انسان اس کی قدر نہیں کرتا, چھنتی ہیں تو روتا ہے. تو اللہ نے یہ اتنی ساری نعمتیں بیان کر کے انسان کے باور کرائیں, یہ میں نے کیا, یہ میں نے, اور بھی ہیں, یہ 3 نعمتیں بیان کی اللہ نے. عینین 2 آنکھیں, لسان و شفتین زبان اور 2 ہونٹ, اور آگے بتایا کہ اس کے بعد میں نے تجھے امتحان میں ڈال دیا کہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرا. اس لیے آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, 2 راستے دکھا دیے, غلط اور ایک صحیح. جو صحیح راستہ ہے اللہ نے فرمایا وہ ہے گھاٹیوں والا راستہ. وہ کیا ہے؟ گھاٹی, اس میں اتار چڑھاؤ ہے. آپ گھاٹی میں سفر کرتے ہیں, پہاڑی علاقے میں, کبھی گہری کھائی آ جائے گی تو نیچے اترنا پڑے گا, پھر چڑھائی آئے گی تو اوپر چڑھنا پڑے گا. تھوڑی دیر میں آدمی تھک کے پاگل ہو جاتا ہے. اترائی میں تو پھر بھی تھوڑا خوش ہوگا لیکن سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور چڑھائی میں تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایک راستہ ہے کہ ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہو جہاز میں بیٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے دونوں راستے بتا دیے, گھاٹی والا بھی اور ایک سیدھا راستہ جو خواہشات کا راستہ ہے, نائٹ کلب کا راستہ, شراب کا راستہ, زنا کا راستہ. اس میں اتار چڑھاؤ بولو نا نہیں, ٹکٹ کراؤ جہاں چاہے دنیا میں پہنچ جاؤ. بلکہ اب تو دنیا میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو آپ کے ملک میں بڑی سہولتیں حکومت کی طرف سے مل گئی ہیں. اسمبلی میں جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں ہمیشہ سے ایسا ہی ہو رہا ہے, اکثر لبرل لوگ پہنچتے ہیں. وہ پھر آپ کے لیے جو قانون بنائیں گے اس میں آپ کی تہذیب, آپ کا کلچر, آپ کا مذہب, وہ سب بولو بھائی برباد. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کو ایجوکیشن کے کیا نقصانات معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں. کل ایک صاحب آئے لندن سے, بڑی اچھی پوسٹ پر ہیں, وہ لندن میں کورٹ میں ہوتے ہیں وہ, اور یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے جرائم پیشہ لوگ, ان کے کیسز نمٹتے ہیں. وہ مرڈر کا قتل یعنی مرڈر کا کیس ہو گیا, چوری کا ہو گیا, ڈکیتی کا ہو گیا, بڑے بڑے کیسز. تو کل مجھ سے الگ سے انہوں نے ٹائم لیا, مجھ سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ اب جس نوعیت کے کیسز آ رہے ہیں یورپ میں وہ بڑے خطرناک ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جاب چھوڑ دوں. انہوں نے کہا زیادہ تر بچوں کے ساتھ ریپ کے کیس آ رہے ہیں, بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے ان سے جنسی درندگی اور ان کی ویڈیو بنا کے فروخت کرنا. یہ کیسز بہت تیزی سے مغربی کنٹری جو ممالک ہیں ان میں کہہ رہے اتنے وحشتناک کیس ہیں کہ ہمارے کئی ساتھی جاب چھوڑ کے انہوں نے جاب کیا. بھائی ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے ہم, کیونکہ ان کی پوری اسٹوری سننی پڑتی ہے. وہی میرے پاس اسپیشل ملنے کے لیے اس لیے آئے. انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ آپ کے پاس ایک میڈیا ہے, آپ کسی طرح حکومت تک یا لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کریں. نہیں آ رہی میرا غلط بات؟ کیونکہ جو بھی چیز اس قسم کی بے حیائی معاشرے میں آتی ہے پہلے وہاں آتی ہے, وہاں سے یہاں اسمگلنگ ہوتی ہے. پھر اس کی کا وہ کلچر جس تباہی کی طرف جا رہا ہے وہ ہم ابھی بچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک زینب بیچاری کا کیس ہوا تھا, ایک کیس ہوا, الحمدللہ اس پہ قوم نے احتجاج کیا, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا الحمدللہ. لیکن یہ ایک کیس ہے, یہ اکائی ہے. اس کی وجوہات اور اسباب پہ اگر غور نہیں کیا گیا تو ایسے کیس ہمارے معاشرے کا بھی اللہ نہ کرے حصہ بننے والے ہیں. ان حکمرانوں کو میرے بھائی اس سے کوئی دلچسپی نہیں جو اسمبلی میں اکثریت بیٹھ, سب کو نہیں میں برا کہہ رہا,
اکثریت جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون سازی کر رہی ہے, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مستقبل میں ہماری تہذیب کا کیسا بیڑا غرق ہونے والا ہے. براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں, بس براڈ مائنڈڈ. اسکولوں میں جو لڑکیاں ہیں, بچیوں کا ڈریس آپ دیکھیں مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. سیکس کی تعلیم ان کو, اس پہ بات ہو رہی ہے, ان بچیوں کو یہ چیزیں جنسیات پڑھائی جائیں. اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے, ہر چیز ایک وقت پر اچھی لگتی ہے. وقت سے پہلے آپ کوئی چیز کسی کو سکھانا شروع کر دیں تو وہ صلاحیت نہیں ہے, معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ بے حیائی پھیلے گی. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. جس طرح سے اسکولوں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, بچیوں کے لباس دیکھیں, صبح موسیقی, ادھر لڑکی کھڑی ہے ادھر لڑکا کھڑا ہے, اور پھر براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, اتنا زیادہ چھوئی بننے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ معاشرے میں جب کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے, پھر کوئی حرکت نہیں کرے گا. جس معاشرے نے کھلی چھوٹ دی ہے ان کے حالات جا کے دیکھو. جس ملک میں جتنا پردہ ہے اس ملک میں جنسی درندگی کے واقعات کا ریشو بہت کم ہے. یہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اس میں پڑھنے کے بعد انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل بھر جائے اور وہ واپس آ جائے. نہ نہ, اس میں بریکیں فیل ہیں. چرس اور ہیروئن میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جی بھر کے پینے دو پھر انشاءاللہ نہیں پیے گا؟ نہ, وہ تو جتنا پیے گا نشہ بڑھتا چلا جائے گا. جو بے حیائی کی طرف جاتا ہے, آج وہ چھوٹے گناہ کر رہا ہے تو ایسا نہیں گناہ سے دل بھر جائے بڑے کی طرف نہ جائے. کتنے لوگ زنا سے بچنے کے لیے دوسرے چھوٹے درجے کے گناہوں کی طرف آتے ہیں مگر وہ زنا سے بچ نہیں پاتے. وہ چھوٹا گناہ ان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے لازمی. بچتا وہی ہے جو اپنے دامن کو یعنی مکمل بچا کے جو رکھے گا وہی بچتا ہے. تو میں حیران ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ آپ تھوڑا سا بتائیں, کچھ ایوان بالا کی طرف اپنی آواز پہنچائیں کہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو بولو بھائی ختم کریں. یہ لڑکوں کو جنسی درندے بنا رہے ہیں یہ اسکول, اور یہ ایسی خبروں کو اسکول چھپا دیتے ہیں. چھپانی بھی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بتانی چاہیے, اس سے تو اور بے حیائی پھیلتی ہے. لیکن جتنے واقعات ہو رہے ہیں اتنے لوگوں کو پتا نہیں چلتے, اور ہمارے ملک میں تو کم واقعات ہیں, وہاں تو بہت ہیں. تو یہ چیز وہاں ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا, ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے. قل للمؤمن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادر, اپنا پردہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. ختم ہو گئی بات. اسی کلچر کو فالو کرنا ہے تو میرے بھائی پھر پورے انگریز بن جاؤ. اس میں کیا ہے, جمعے کی نماز بولو نا نہیں ہوتی. وہ لوگ نہیں قائل جمعے ہفتہ اتوار, وہ کہتے ہیں انجوائے کرو. وہ جمعے کے قائل نہیں ہے. عجیب سا بنا ہوا ہے مسلمان, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. مسجد میں آئے گا ٹوپی رکھ کے. عید کے دن دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو شلوار قمیص کے لیے عید کی نماز پڑھنے آئیں گے بڑی تمیز سے, ایسے لگے گا ان سے بڑے بزرگ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. دلہے ہوں گے, نہائے دھو کے, سرمے بھی بعض لوگ لگا لیتے ہیں, اور سر پہ وہ بڑا تیار شیر نماز رو کے عید میں دعائیں مانگ رہا ہوگا. اس کے بعد فلم دیکھنے دوستوں کے ساتھ پینٹ شرٹ پہن کے فوراً اسٹائل کیا ہو جائے گا جا رہا ہے بھائی. تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کیا. اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھو. یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہمارے معاشرے میں کھڑی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر چلے تو ہم بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے. بچی کو آپ اگر ایسے اسکول میں پڑھا دیں جہاں ذرا تہذیب سکھائی جاتی ہے, ذرا پردے کا ماحول ہے, تو کیا ترقی میں پیچھے, اس کا یعنی پردہ کر کے ترقی سے کیا تعلق ہے اس کا بھائی. وہ خود بھی محفوظ ہو جائے گی, اور جو لڑکے ہیں جو اس کو دیکھ کے ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے ان کی نگاہیں بھی کیا ہو جائیں گی, محفوظ ہو جائیں گی. بس لبرل بننے کا شوق ہے. ہمارے بزرگوں نے اس بات کی بھی بہت احتیاط کی ہے کہ کسی نو عمر لڑکے کو بھی بڑی عمر کے لڑکوں سے فری ہونے کی اجازت بولو بھائی نہ دی جائے. اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں بعض لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں, بچہ کبھی ادھر جا کے چمٹ رہا ہے, کبھی اس کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کیوں ایسے کہنے, تو سارے نمازی ہیں. احتیاط بہرحال کیا ہے, کیا اس زمانے میں بچوں کے ساتھ برائیاں نہیں ہوتی کیا آپ اتنے نیک بن گئے ہو کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہو, دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, سب صحیح ہو رہا ہے. ہم نے اپنے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ بستر الگ کر دو, حدیث میں آتا ہے کہ بستر کیا کر دو, الگ کر دو.
علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک بستر پہ بولو نا نہیں سو سکتا، کہ اجازت نہیں ہے سونے کی، الگ کرو اس کا بستر. جب بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا تو گرل فرینڈ کے ساتھ کیسے گھوم سکتا ہے بھائی؟ وہ سگی بہن کے ساتھ جب اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں ہے، کس قدر تباہ ہو گیا ہے معاشرہ. جا کے دیکھو آپ. ایک انڈیا میں ایک صاحب نے بتایا، انڈیا کا نام آتا ہے تو وہ لوگ میرے بیان پر غلط، انڈیا سے جب میں بات کرتا ہوں تو مراد غیر مسلم ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں. جب اس قسم کی کوئی بات کرتا ہوں تو مراد کیا ہوتا ہے؟ ابھی وہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے نا پھڈا، تو میرے پرانے کلپ نکال کے نا لوگوں نے اپنے یوٹیوب کے ویورز بڑھانا شروع کر دی. پرانا کوئی بیان ہے میرا، اس کو اٹھا کے انڈیا پاکستان کی جنگ پہ لگا کے چلا رہے ہیں اب دبا. کماؤ پیسہ، تمہیں آخرت کا تو خوف ہے ہی نہیں ذرا سا بھی. تو وہ خام خامے جو ہے نا وہ پرانی چیزیں نکال کے وہ چلا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے میرے بال تھے اس وقت. اب یہ ایک بڑا فائدہ ہو گیا بال کٹانے کا کہ بھئی وہ لوگوں کو تاریخ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ 2019 کا نہیں ہو سکتا بیان، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ بال ہیں. 2019 کا کہ جو یہ تاریخ بتا رہے ہیں، یہ جو بال ہے نا میرے، یہ سر کی جو اپ پوزیشن ہے، یہ ڈیٹ بتا رہی ہے کہ یہ بیان 2019 کا ہے، 2018 کا نہیں ہے. یہ جو آج بیان کر رہا ہوں میں، اور وہ جو بیان انہوں نے چلایا وہ 2019 کا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو انڈیا پاکستان کا میں اختلاف چل رہا ہے یہ 2019 میں چل رہا ہے. تو اس سے بھی ایک الحمدللہ فائدہ ہو گیا کہ یہ فائدے ہوتے ہیں ہر چیز کے بھائی. حکمتیں اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کسی نے بتایا کہ ایسے غیر مسلموں میں حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بچیاں اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہیں. جنسی درندہ بنایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں جو چیزیں پھیل رہی ہیں. پھر اسکولوں میں تو یہ انسان کم ہے، مرد ہے تو وہ مذکر ہے، عورت ہے تو وہ کیا ہے؟ مؤنث. یہ ایک امیج انسانیت کا دنیا کے سامنے جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں. اب اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں. بس یہ بات آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فرمایا یہ دشوار گزار گھاٹیوں میں میرے کہنے سے داخل نہیں ہو رہا. میں نے اس کو یہ کہا تھا اس گھاٹی سے گزر جاؤ، بس اس گھاٹی سے کیا کرو؟ گزر جاؤ. اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، ایک مشکل پہاڑ ہے، میں نے اتنی نعمتیں دی تو اس گھاٹی سے ایک دفعہ گزر جاؤ بس، تو میں راضی ہو جاؤں گا. وہ گھاٹی ہے کیا؟ فرمایا فکو رقبہ، انسانیت کی خدمت بھی اور اپنے رب کے حقوق بھی. انسانیت کی خدمت کیا ہے؟ فکو رقبہ، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانا. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے نا، تو اللہ نے کہا ان کو خرید کے کیا کرو؟ آزاد کرواؤ. یہ انسانیت کی خدمت ہے کہ انسان کا غلام بنا ہوا ہے تو اسے انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لے کر آؤ؟ اللہ کی. آج بھی میں جب کسی ملازم پیشہ آدمی کو دیکھتا ہوں نا اور اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو اسے کہتا ہوں تو بزنس کر لے بھائی. تو کیا کر لے؟ دینداروں کو تو میں اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنا کاروبار کرو، باس کی چاپلوسیاں کر کے زندگی بولو نا نہ گزارو. لوگ کہتے ہیں پھر بھائی جو بھی دنیا تو ایسی چل رہی ہے، کچھ ملازم کریں گے، سارے ملازم اگر تاجر بن جائیں گے تو تاجر کو بھی تو ملازم ہی چاہیے ہوتے ہیں نا تجارت میں. تو میں نے کہا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دو، آپ اپنے لیے اچھے راستے کو پسند کرتے ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی خود اچھا راستہ پسند کرو تجارت کا. ملازمت میں جو چاپلوسیاں آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں، ہم نے بھی کچھ وقت گزارا ہے ملازمت میں. اس وقت ہمیں میں ڈاک یارڈ میں پڑھتا تھا تو ہمارے ٹیچر جو تھے نا لیفٹیننٹ کمانڈر لیول کے جو آفیسر تھے وہ ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے. تو جب وہ ٹیچر پڑھاتے تھے تو جو طلبہ جتنا زیادہ مکھن گیری کرتا تھا اس کے نمبر اچھے آتے تھے. سارے ٹیچر ایسے نہیں تھے، بڑے اچھے اچھے ٹیچر بھی تھے، لیکن چند ٹیچر کیا تھے وہ عادت تھی ان کی چاپلوسی کی. اب اگر ایسا ٹیچر اگر ایگزامینر بن گیا تو جس نے مکھن پورے سال زیادہ لگایا، جسے اٹھائی گیری بھی کہتے ہیں، مختلف قسم کے نام چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اس طالب علم کے نمبر کیا آتے تھے؟ ہم سے مکھن گیری میرے سے نہیں ہوتی تھی. میں تمیز سے بات کرتا تھا، احترام کرتا تھا. سر ٹیچر ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کوئی کام؟ جی بس ختم، السلام علیکم. بعض اسٹوڈنٹ کیا کرتے تھے، ٹیچر کے گھر جا کے ان کی گھر میں پوچھے بھی لگا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. اگر استاذ کی خدمت کے جذبے سے کر رہے ہوں پھر تو بہت اچھا ہے. ہمیں پتا تھا یہ استاذ کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ طلبہ محنت نہیں کرتے تھے، نمبر ماشاءاللہ تسلی سے آتے تھے. یہ اٹھائی گیری معذرت کے ساتھ، یہ چاپلوسی کہاں ہوتی ہے؟ بولو نا، ملازمتوں میں ہوتی ہے.
اپنا کاروبار جب میں نے ایسے ایسے انگوٹھے چھاپ دیکھے, اپنا بزنس ہے, اپنا کاروبار کیا, کسی کے آگے زبان ٹیڑھی نہیں کرتے وہ. تو بہرحال انسان ملازمت بھی سب تو نہیں کر سکتے بزنس, کچھ تو ملازمت کریں گے, تو جن میں صلاحیت نہیں ہے وہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس کام کے لیے کیا ہے, بھائی چلو تم ملازمت ہی کر لو, ٹھیک ہے. تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اللہ کہتے ہیں دوسرا کام کرنا پڑے گا بھوک کے دن ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ, اپنے قریبی رشتہ دار کو جو یتیم ہو. او مسکینن ذا متربہ, یا ایسے غریب کو جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے اس نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. آنکھوں کا شکر, اللہ کیا مانگ رہے ہیں ہم سے, ان کی قیمت کیا مانگ رہے ہیں. قوم کے پست لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کا خیال کرو اور ان کی حاجتیں پوری کرو. آج معاشرے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے, تلاش تو ہے ہی نہیں. جو بھکاری سامنے آیا نا, فراڈی ایک نمبر کا, جو کمبخت ہر مسجد میں وہی بھیس بدل کے جا رہا ہوگا, ایسے ایسے بھکاری ہیں. شاپر میں نا وہ 50-50 آیا کرتا تھا پرانے زمانے میں, اس میں دکھایا بھکاری صاحب جو ہے وہ چندہ بندہ اکٹھا کیا, ایک شاپر پاس میں رکھا ہوا ہے, پورا اکٹھا کر کے تھیلا بھرا, اس کے بعد 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے رات کو گھر جا رہے ہیں. جاب ہے, ٹائی پہن کے کیا کر رہے ہیں, بیگم سمجھ رہی ماشاءاللہ کسی اچھی کمپنی کے مینیجر ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے ہم 3 پیس سوٹ ٹائی میں نکلتے تھے اور پھر وہاں جا کے دھوتی بنیان پہنا اور یہ سارے الٹے سیدھے کام کیے. شام کو واپسی پہ دوبارہ کہیں گئے, کسی مسجد کے لیٹرین میں گھس گئے, تو وہاں گھس کے اپنا ڈریس چینج کیا اور باہر نکل رہے ہیں تو صاحب واش روم سے آ رہے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں, ایسے مارکیٹ میں ہو رہا ہے. تلاش کرنا لوگوں نے, کیونکہ اگر نماز روزے کی طرح ہم اپنی زندگی میں اس کو فرض سمجھیں کہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے مستحقین کو تلاش کر کے ان تک رقم پہنچانا, ان کی مدد کرنا, تو میرے بھائی پھر ہم یہ کام کریں, لیکن ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ, یتیم جو قرابت دار ہو اس کو کھلانا تو دور کی بات, اس کی وراثت اس بیچارے کو نہیں ملتی نہیں ہے. چاچا ماموں کھا جاتے ہیں, بڑا بھائی کھا جاتا ہے, چاچا کھا جاتا ہے, ماموں کھا جاتا ہے. کیسز آتے رہتے ہیں صبح شام. یتیم ہے, بیوہ عورت ہے, اس کے یتیم بچے ہیں, چاچا نے کھا گیا. وہ کھانے کے بڑے اسٹائل ہیں, آپ کو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. ایسے نہیں کھاتے کہ لاؤ ہمیں دے دو, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کاروبار کے نام پہ لے لیتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے اس سے. تو او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اچھے کام کرتا ہو لیکن رب پر ایمان بھی رکھتا ہو, توحید کا قائل ہو. اللہ توحید اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. یہ صفات اگر غیر مسلم میں ہوں گی تو دنیا میں اجر مل جائے گا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں ان آیات میں بیان کیا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا اس طریقے سے ہمیں شکر ادا, بولو بھائی, کرنا پڑے گا. تو اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھوں, آپ بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کتنی کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ہمارا معیار کیسا ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس کو درجنوں خامیاں نظر آئیں گی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ انسانیت کی یا بھکاریوں کی خدمت کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا. پیشہ ور بھکاریوں میں اکثر غلط ہوتے ہیں, سب نہیں, اکثر کیا ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں. تو خود کیسے تلاش کیا جاتا ہے وہ یوٹیوب پہ کلپ سن لیں, اور مہینے میں ایک دن یہ کام کیا کریں. مہینے میں ایک دن فکس کر لیں کہ ہم نے مہینے کا ایک دن 2-4 گھنٹے کے لیے ڈائری لے کے بیٹھ جانا ہے. بس پین اور ڈائری لے کے کیا کرنا ہے, اور یہ سوچنا ہے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے. دیکھو جو چیز سوچی جاتی ہے نا اس پر عمل جب ہوتا ہے جب وہ ریٹرن فارم میں آ جائے, ڈاکومنٹ تیار ہو جائیں اس کے, ورنہ سوچتے رہو قیامت تک بیٹھ گئے. لکھ لینا ہے, پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یار رشتہ داروں میں فلاں 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 کے بارے میں مجھے شبہ ہے تو ذرا اس کی میں تحقیق کروں گا, وہ لکھ لیا آپ نے. دوسرا, رشتہ داروں کے علاوہ کی کیا طریقہ ہے تو اس پہ غور کریں, آپ کو درجنوں طریقے ایسے نکل آئیں گے. میں ایک دفعہ غور کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا غور کرتا ہوں کچھ زکوٰۃ صدقہ کی رقم کس کو دوں. تو اس زمانے میں رمضان میں یہاں نا مزدور گڑھے کھود رہے تھے سڑک بنانے کے لیے. میں نے کہا ایسے مزدور جو گڑھا کھود رہا ہو میں دیکھوں گا, جس کا روزہ ہوگا
اس سے بہتر زکات کا مستحق روزہ رکھ کے بھی دن کی گرمی میں اگر وہ گڑا کھود رہا ہے تو وہ پیسے والا بولو نا نہیں ہو سکتا. اور وہ کمبخت معذرت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ حرام خور بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی اس طرح کا جو حرام کھانے والا اتنی محنت نہیں کرتا. روزہ خوروں کو نہ دیں. تو تھوڑی سی تحقیق کر لے انسان, تحقیق کے درجنوں طریقے وہ بھی سوچیں. آپ جب ڈائری لے کے بیٹھیں گے نا تو درجنوں طریقے نکل آئیں گے کہ کیسے یہ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں. جا کے پوچھیں گے نا روزہ ہے, وہ تو کہے گا ہاں ہے. تو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں, وہ جب وہ میں طریقہ نہیں بتاؤں گا آپ کو.